غازی احمد کے چھوٹے بھائی موہن لال 1985 میں پاکستان غازی احمد کے پاس تشریف لائے، یہاں ایک ماہ قیام کیا۔ ایک ماہ قیام کے اندر ان کو کچھ فوتیاں بھی دیکھنے کو ملی، اسی طرح ان کو شادی کی رسومات بھی دیکھنے کو ملی۔ تو انہوں نے غازی احمد کو یہ کہا کہ یہ ساری رسمیں جو ہے وہ تو ہندوؤں والی ہیں، اور آپ نے مسلمان ہو کر یہ کیا کیا ہے؟ تو گفتگو کر رہے ہیں WG میڈیا سے پروفیسر طاہر جلیل، جو کہ غازی احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں اور موہن لال کے بھتیجے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ نے ویڈیو کے اندر بہت پرانی جو ویڈیو چلی تھی غازی صاحب کی زندگی کے اندر، اس کے اندر آپ نے اپنے چاچا کا ذکر کیا تھا جی کہ وہ ہندوستان سے یہاں تشریف لے، تو ابھی تک ان کے ساتھ تعلق ہے آپ کا؟ جی، ان سے تعلق جو ہے وہ جب تک تو چچا زندہ تھے، 3 چچا ابا ان کے بھائی 3 تھے، یہ کرشن لال تھے اور دوسرے جو ہیں موہن لال، پریم داس اور ارجن داس، یہ 3 چچا تھے۔ تو جو موہن لال ہیں یہ 1985 میں پاکستان آئے تھے، اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ خط و کتابت چلتی رہی۔ تو 1 ماہ تک وہ تقریباً یہاں رہے، اور جب تک وہ اب ظاہر ابین بڑے تھے، ان کی عمریں بھی جو ہے وہ ایک چچا کے بارے میں تو پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے، لیکن جب سے یہ کشمیر کے حالات میں پھر تبدیلی آئی تو اس کے بعد خط و کتابت جو ہے وہ نہیں رہی، پہلے خط و کتابت جاری رہی۔ تو جو ہمارے چچا یہاں آئے تو ان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک دن بیٹھے تھے تو انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ رئیس صاحب آپ نے غلطی کی اسلام قبول کر۔ والد صاحب کی سکتی کیوں غلطی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس 1 ماہ میں میں نے 2-3 شادیاں دیکھی ہیں مہینے میں، اور میں نے اس میں جو ہے نا وہ رسیما اور گانا اور سیرا اور بارات اور یہ کھارا یہ دیکھا۔ تو یہ تو کون کہتا ہے مسلمان جو ہے بنیاد پرست ہے؟ یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور آج تک یہاں قائم و دائم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ہندوستان جب بنا، یعنی پاکستان بنا، وہ چلے گیا، اس کے بعد وہ جب 1985 میں 1985 میں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے فوتگی کی 2 فوتگیاں یہاں دیکھی ہیں، اور اس میں دیکھ لیں کہ آج جناب آج 30واں ہے، آج 10واں منایا جا رہا ہے، آج 21واں ہے، آج 40واں ہے۔ ان کا یہ تو ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، جی جی، اسلام میں تو کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ کیسے؟ یہ جو آپ کے چاچا تھے ہندو، ان کا کہنا تھا یہ جمعرات، 40واں، یہ سالانہ، یہ سیرا، یہ مہندی، یہ ڈانس، یہ گانا، یہ ہندو کی رسم ہے 100%۔ پھر انہوں نے مثال دینے کا، یہ دیکھیں یہ انگلی ہے نا، یہ ایک وحدت ہے، ایک یونٹ ہے، اس طرف کا نام اسلام ہے، اس طرف کا نام ہندو مت۔ تو اور پھر اس کو خود انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسلمان جو ہیں وہ لیٹے ہوئے بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم کھڑے ہوئے بزرگوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بت جو ہیں وہ بھی کسی نیک آدمی کے ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو یہ نہیں کر دیا جی، انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں امبالہ میں تھا تو وہاں ایک مسلمان تھے، بزرگ تھے، ان کی قبر تھی، وہاں مسلمان آتے تھے اور وہاں پہ سجدے کرتے تھے اور نظر و نیاز دیتے تھے، حاجتیں مانگتے تھے ان سے۔ تو پھر آپ نے اور ہمارے میں فرق کیا ہوا؟ صاحب ہم تو یہ بات سنتے تھے، عموماً ہم پاگلوں میں پڑھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ کھڑے کو پوجتے، یہ لیٹے کو پوجتے، تو یہ تو آپ نے آج فیس کی چیز بالکل میرے چاچا نے یہ پھر والد صاحب جو ہے وہ اٹھا لائے قرآن پاک، اور قرآن پاک میں جتنی بھی توحید کی صورتیں تھیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو فرمایا گیا تھا، وہ ایک ایک کر کے اپنے چچا کے سامنے جو ہے وہ انہیں ہمارے اپنے بھائی کے سامنے اسے پیش کیا کہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور آج کا مسلمان دونوں بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔ کاش اگر یہ مسلمان کہتے ہیں اگر یہ مسلمان قرآن پاک کے مطابق زندگی ہوتی تو شاید ہم بھی یہی مسلمان ہو جاتے، ہم یہاں سے نہ جاتے۔ مثلاً ان کا یہ جو مسلمان اور ہندو ہونے کے درمیان یہ رکاوٹ بنی، یہ رسم و رواج اور ان چیزوں کو وہ دیکھ کے اس سے متنفر ہی متنفر تھے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے مسلمانوں سے نفرت تھی لیکن اب محبت ہو گئی ہے۔ مسلمان تو لوگ کہتے ہیں بنیاد پرست ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ چلنے والے ہیں، کہاں بنیاد پرست ہیں؟ یہ تو ہماری ساری رسمیں سنبھال کے بیٹھے ہوئی ہیں۔ تو یہ جو غازی صاحب کے ساتھ اتنا معاملات پیش ہے، لازمی بات ہے آپ کو چچا تھے ان کو پتہ ہوگا کہ والد صاحب ان کے ساتھ کیا رہتے کہ کہاں کہاں ہے۔ تو یہ غازی صاحب کی دردناک داستان ان کے دل میں نہیں لگی کہ ہم بھی وہ اپنے بھائی کی طرح مذہب قبول کر لیں؟ اصل میں ہدایت یا نہ من اللہ ہے، اللہ پاک چاہیں تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہ ملے،
अल्लाह पाक चाहें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को या चचा को हदायत न मिले, चाहें तो आप अलैहिस्सलाम के सगे चचा अबू लाहब को हदायत न दें, और हदायत दें तो बिलाल अलैहिस्सलाम को हदायत दें। प्रोफेसर साहब, तो गाइस साहब की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी है, और उसको पढ़े तो आदमी के रोके खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो सहाबा की सुन्नत को जिंदा कर दिया, उन्होंने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जिंदा कर दिया इन हालात में। तो आप वालिद साहब की कोई जिंदगी की ऐसी दास्तान, वैसे तो हर एक लम्हा ही उनका अजीब है, लेकिन ऐसी दास्तान जिनको आप बार बार याद करते और आपके ज़हन से ना निकलते हो। मैं समझू जो मुश्किलात उन्हें आई वो तो बचपन में उन्होंने मुश्किलात उनको देखा, लेकिन फिर जो अनायात थी अल्लाह पाक की इतनी गैर मामूली रही कि जिसकी इंतहा ही नहीं। यानी मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। वो छाल कलां के मोहम्मद हुसैन साहब थे जो शिप्स चलते थे ना गूगल कंपनी के, उसमें उनकी मुलाजमत थी। तो उन्होंने वालिद साहब से कहा कि इस बार आपको हज या उम्रे पे मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। अब्बा ने ज़हनी तौर पर तैयारी कर ली, सामान वगैरह भी इकट्ठा कर ली। अचानक उनकी तरफ से खबर आई कि गाजी साहब इस बार जो है ना वो आपको उम्रे पे लाना मुमकिन नहीं है। अच्छा, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में ये उठते थे अल्लाह पाक से सवाल जवाब दुआएं। तो उस सुबह जब ये उठे इन्होंने नफल पढ़े और फिर अल्लाह पाक के सामने हाथ खड़े कर दिए और रो रहे थे और इल्तमास की कि या अल्लाह मेरा एक पैगाम नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पेश करना। या अल्लाह बताना कि आपका खादम गाजी अहमद उम्रे के लिए आना चाहता था, लेकिन अल्लाह आप फरमाना, आप बताना कि मैंने उसे रोक लिया और वो नहीं आ सका। यानी ये एक दुआ का एक अंदाज था। 5-6 दिन गुजरे, एक खत आया सऊदी अरब से सरदार बहादुर खान का, मानसेरा से उनका ताल्लुक था। उन्होंने लिखा कि जी मैं यहाँ सऊदी अरब में जद्दा में होता हूँ, तो मैं आपको टिकट भेजूंगा, तो आप जो है वो उम्रे के लिए आए। उस वक्त हमारे बड़े भाई कैप्टन थे, अब्बा ने उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने कहा नहीं अब्बा जान, जब अपने पास पैसे होंगे तो फिर आप जाना, इस तरह किसी के पैसे भी हमने आप ना जाए। अब्बा ने कहा ठीक है। अब्बा ने खत लिख दिया उन्हें कि भाई बेटा ये कहता है तो ये राय। उन्होंने दूसरा खत लिखा, उन्होंने कहा जी मैं भाई साहब मैं तो आपको जानता तक नहीं, मुझे तो ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, आपकी शक्ल दिखाई गई, फरमाया ये मेरा यानी खादम गाजी अहमद है और इसे तुम उम्रे के लिए बुलाओ। और फिर उसके बाद तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं। तो फिर उन्होंने ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया। फिर उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे आपकी तस्वीर की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब आप जद्दा उतरेंगे मैं खुद आपसे मिलूंगा, मुझे जो शक्ल दिखाएगी यकीन वही उतरेगी। तो ये जब अब्बा यहाँ से गए तो जद्दा बाहर निकले तो एक बंदे ने आगे ना उनके कंधे पे हाथ रखा, आप गाजी अहमद है? उनका जी बिल्कुल। उन्होंने कहा चले फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आप ही के लिए फरमाया